کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی. اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا. اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی. جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے. لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے. آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے لوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا. لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے.
میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بھیجے۔ اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے۔ اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا